ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو، میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ انشاءاللہ العزیز آج میرے بیان کا موضوع ہے چاند گرہن۔ 8 نومبر بروز منگل 1:02:15 پر چاند گرہن کا آغاز ہوگا۔ انتہائی نقطہ عروج 3:59:11 پر انتہائی نقطہ عروج ہوگا اور گرہن کا اختتام 6:56:09 پر ہوگا۔ گرہن کا کل دورانیہ 5 گھنٹے اور 54 منٹ ہوگا۔ پاکستان میں یہ شام کے ٹائم پہ اس کا یہ اثر جو ہے وہ دکھائی دے گا۔ آج میں نے پچھلی ویڈیو میں 25 اکتوبر کی ویڈیو میں گرہن کے حوالے سے کہ گرہن کی حقیقت کیا ہے، اور گرہن جو ہے اس کا لفظ عربی میں چاند گرہن کے حوالے سے خسف لفظ استعمال ہوتا ہے اور سورج گرہن کے حوالے سے لفظ کسف استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی قرآن پاک میں نا امید ہونا، بے نور ہونا، دھس جانے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کے حوالے سے ذکر بھی کیا تھا کہ تقریباً بخاری اور مسلم اور سیاہ ستہ کی کتابوں میں تقریباً 130 احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور جیسا کہ بخاری شریف میں صحیح بخاری میں ابواب الکسوف کے نام سے ہے، تقریباً 26 احادیث مبارکہ ہیں، حدیث نمبر 1040 سے لے کر 1065 تک۔ مسلم شریف میں ابواب الکسوف کے نام سے 34 احادیث مبارکہ ہیں، حدیث نمبر 2089 سے لے کر 2122 حدیث نمبر تک۔ سنن ابی داؤد میں ابواب الکسوف کے نام سے کل 21 احادیث مبارکہ ہیں، حدیث نمبر 1177 سے لے کر 1197 تک۔ سنن نسائی میں ابواب الکسوف کے نام سے کل 44 احادیث مبارکہ ہیں، حدیث نمبر 1460 سے لے کر 1504 حدیث نمبر تک۔ سنن ابن ماجہ میں ابواب الکسوف کے نام سے کل 5 احادیث مبارکہ ہیں، حدیث نمبر 1261 سے 1265 تک۔ یہ کل احادیث مبارکہ جو ہیں وہ 130 بنتی ہیں۔ یہ موضوع جو ہے بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ اس موضوع میں آپ جب پڑھیں گے ان احادیث مبارکہ کو پتہ چلے گا کہ یہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اس نماز کے لیے باقاعدہ اذان نہیں دی گئی۔ یہ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے حوالے سے صرف اعلان فرمایا ان الصلاۃ جامعۃ، نماز ہونے والی ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ اذان کا جو ہے وہ استعمال نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اور دعا کرتے تھے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا کرتے تھے اور اللہ اکبر کہتے رہتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ سورج جو ہے صاف ہو جاتا تھا۔ فقرأ سورتین ورکع رکعتین، اور اس میں 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ یہ مسلم شریف میں ہے، صحیح مسلم شریف میں کتاب الکسوف کے حوالے، اور 2 رکعت پڑھتے تھے اور جو ہے 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ حضرت صحیح بخاری میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتاب الدعوات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام
نماز خسوف کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا یعنی فتنۃ الدجال واعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ جو ہے صحیح بخاری شریف میں کتاب الدعوات میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الا هل بلغت، میں نے جو ہے پیغام پہنچا دیا ہے، قیامت کی نشانیوں کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف میں ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، سنن ابن داؤد میں ہے، حدیث نمبر 1187 میں، کہ جب سورج گرہن ہونے لگتا تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورج گرہن کی نماز پڑھاتے اور ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتے۔ یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ اچھا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نسائی شریف میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہر فیہا بالقراءۃ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قرأت جو ہے وہ زور سے پڑھتے تھے، یعنی لیکن حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نسائی شریف میں کتاب الکسوف میں کہ لا نسمع لہ صوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کسوف یا نماز خسوف پڑھتے تھے تو نماز جو قرأت کی آواز نہیں آتی تھی، آواز یعنی خفی ہوتی تھی۔ یہ حضرت سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے امت کے لوگوں، دیکھو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت، یہ بخاری شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت نہیں ہے، غیرت مند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں بخاری شریف میں کتاب الکسوف میں کہ لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاقۃ فی کسوف الشمس، سورج گرہن کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صدقہ دینے کا بھی حکم فرماتے تھے۔ اب تو خیر وہ غلام کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی حضرت یعنی اپنے نیکی سے زیادہ نیکی کرے اپنے جو وہ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورج گرہن ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت گھبرا کر اٹھے اور فرمانے لگے کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ نے مسجد میں آ کر واستغفارہ، یہ نشانیاں ہیں، یہ جو ہے سورج گرہن جو ہے قیامت کی نشانیاں ہیں، اور استغفارہ کا جو ہے حکم دیا استغفار کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھیجتا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کو، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور استغفار کی طرف لپکو۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن میں دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر بھی کہتے رہے اور لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی فرماتے رہے، مسلم شریف میں ہے، اور استغفار بھی کرتے رہے، اور جو ہے وہ تو یہ چند احادیث مبارکہ کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ تو اب 8 نومبر کو جب یہ سورج گرہن کا ٹائم ہو تو کوشش یہ کریں کہ اس دوران جو ہے نماز خسوف ادا کریں، اور اس دوران جو ہے جو لوگوں میں معروف ہے کہ خواتین عورتیں جو ہیں ان کو جو ہے چھری وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے وہ جو ہے، تو میرا مقصد ہے کہ شرعی طور پہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ چھری استعمال نہ کریں یا لوہے کی چیزیں استعمال نہ کریں، وہ خواتین جو حاملہ ہیں ان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ لہٰذا جو ہے کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ باقی سائنس کے حوالے سے یہ کہ اس کی شعاؤں سے نقصان ہوتا ہے، لہٰذا یہ شرعی طور پہ یہ تو ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر جو ہے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ذکر کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ کار رائج کیا وہ طریقہ کار جو ہے وہ 2 رکعت نماز کسوف یا نماز خسوف پڑھا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوران استغفار کی کثرت کا حکم دیا، اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا، اللہ کلمہ شریف پڑھنے کا حکم دیا، صدقہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور جو ہے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ تو یعنی اس دوران جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ اس وقت جو ہے صحابہ کرام سے تبلیغ بھی فرمائی، اور جو ہے اور اس میں فرمایا کہ میں نے تمہارے تک اپنا پیغام پہنچا دیا، اور یہ فتنہ دجال یعنی اس طریقے سے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس وقت کوشش یہ کی جائے کہ نماز کسوف ادا کیا جائے، اور جو ہے کوشش یہ کی جائے کہ نماز کے علاوہ استغفار، صدقہ، خیرات وغیرہ جو کچھ کیا جائے، اللہ رب العالمین سے دعا خیر کی جائے۔ تو یہ ٹائم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو اس دوران یہ نیکیوں کے کام کریں، اور یہ جو توہم پرستی ہے اس کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور عموماً لوگ جو ہے مجھ سے، خاص کر خواتین جو ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ کس وقت سے کتنے بجے تک ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں تو ہمارے خاندان میں اگر جو لوگ حاملہ جو پریگننٹ ہیں ان کو ہم یعنی انفارم کریں تو وہ اس دوران احتیاط کریں۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی یہ سائنس کا کہنا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی شعاؤں جو ہے روشنی سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تو وہ الگ بات ہے۔ باقی اس دوران اگر کوئی حاملہ خاتون ہے یا کوئی نہیں ہے، تو مرد ہو یا عورت ہو، تو کوشش یہ کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور ذرا طویل رکعت ہو، اس میں قرأت بھی تھوڑا لمبی ہو، اس میں رکوع بھی لمبا ہو، سجدہ بھی لمبا ہو، قیام بھی، اس کے بعد دعا بھی لمبی ہو، اللہ رب العالمین سے دعا خیر کریں، اپنے گناہوں کے استغفار کریں، اور یہ طریقہ کار استعمال کریں۔ صدقہ جو ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، یعنی اگر حسب توفیق جو صدقہ کر سکتے ہیں وہ کریں، یا 1.25 کلو چاول کر لیں، یا جو بھی حسب توفیق جو ہے وہ صدقہ کریں، اور اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرما، سچی توبہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔